بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم القرآن، سید ابو الاعلیٰ مودودی۔ مقدمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ تفہیم القرآن کا 11واں حصہ، اور یہ حصہ مقدمہ تفہیم القرآن کا میرے نزدیک کلائمیکس پوائنٹ ہے، جس کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سلوک قرآنی بولا ہے۔ یہ سلوک قرآنی یہ کلائمیکس پوائنٹ کیا ہے؟ کلائمیکس ہوتا ہے کسی بات کو بیان کرتے ہوئے ناظر کو اور سامعین کو ایسے نقطہ عروج پہ لے جائے جہاں سے اس کو پھر سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس وقت سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر وہ اس کام کے لیے اس نقطہ عروج سے عملی طور پر نیچے اترنا شروع کرتا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ کس طرح غار حرا میں ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیتے رہے۔ اس صورت مزمل کو دیکھیں، اس کے اندر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا علم عطا کیا۔ پھر صورت مدثر کی طرف آئیں تو وہاں حکم ہو رہا ہے کہ اب آپ اٹھیں اور اس دینی حق کی تبلیغ کریں، لوگوں کو دعوت دیں اور اس کا عملی نمونہ پیش کریں۔ اسی بات کی روشنی میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قرآن کا اصل مقصد بولا ہے۔ اگر یہ گفتگو اور یہ بات آپ کے دل و دماغ میں اتر جاتی ہے تو آپ قرآن کی روح کو چھو لیں گے، ورنہ ایسے ہی ہوگا جیسے کچھ بات سمجھ آئی اور کچھ بات سمجھ نہ آئی۔ اس تمام گفتگو کو جب ہم سنتے اور پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے مولانا کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن سے کیوں رجوع کرنا چاہتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ یہ ایک سچی کتاب ہے، صرف اس لیے کہ آپ کو پتہ چلے، آپ کے علم میں آئے کہ مخالفین نے جو کچھ اس کے بارے میں بات کی تھی وہ غلط تھی، یا جو کچھ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ حق لکھا گیا؟ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے؟ یہاں پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ آپ قرآن سے کیوں رجوع کرنا چاہتے ہیں؟ صرف اس کا علم حاصل کرنے کے لیے؟ تو اس کے علم کے سلسلے میں تو غیر مسلم وہ بھی ریسرچ کرواتے ہیں، میڈل دیتے ہیں، لیکن قرآن کی روح تو اس سے حاصل نہیں ہوتی۔ اگر آپ علم حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو پھر اس قرآن کے علم حاصل کر لینے کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ اگر یہ تمام گفتگو آپ کے دل و دماغ کو چھو جاتی ہے اور آپ کی روح کو گہرائی میں اتر جاتی ہے تو آپ کو اس علم کا مقصد حاصل ہو جائے گا کہ اس علم کے ذریعے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اونچا مقام پایا، دنیا میں کس طرح بڑا انقلاب لے کر آئے، پھر ان لوگوں کے دلوں میں اس قرآن نے کس کا خوف پیدا کر دیا اور کس کس کے خوف کو ان کے دلوں سے نکال دیا، وہ دنیا کی کن طاقتوں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو گئے، اور اسی قرآن کے ذریعے انہوں نے اس دنیا میں بھی کیا عروج پایا، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ان کے مقام بلند رکھے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری بات کی کہ یہ کام دراصل دعوت للہ کا ہے۔ آپ اس کے اندر اتر کے دیکھیں، عمل کر کے دیکھیں، اگر یہ آپ کے دل میں اتر جاتے ہیں تو پھر یہاں پر آپ کو کن کن لوگوں سے واسطہ پڑے گا۔ یہاں پر آپ کو ابو جہل سے بھی واسطہ پڑے گا، اپنوں کی مخالفت بھی نظر آئے گی، اور تمام وہ مراحل سے گزریں گے جو نبی جن مراحل سے گزرتا ہے اور جن مشکلات سے گزرتا ہے۔ اسی کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سلوک قرآنی کہتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقدمہ تفہیم القرآن کا یہ کلائمیکس پوائنٹ ہے۔ یہ تمام گفتگو پیراگراف جو ہم آپ بیان کر رہے ہیں یہ تفہیم القرآن کے صفحہ 33 سے 35 پر موجود ہے۔
تو آئیں اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن فہم قرآن کی ان ساری تدبیروں کے باوجود آدمی قرآن کی روح سے پوری طرح آشنا نہیں ہونے پاتا جب تک کہ عملاً وہ کام نہ کرے جس کے لیے قرآن آیا ہے۔ یہ محض نظریات اور خیالات کی کتاب نہیں ہے کہ آپ آرام کرسی پر بیٹھ کر اسے پڑھیں اور اس کی ساری باتیں سمجھ جائیں۔ یہ دنیا کے عام تصور مذہب کے مطابق ایک نری مذہبی کتاب بھی نہیں ہے کہ مدرسے اور خانقاہ میں اس کے سارے رموز حل کر لیے جائیں، جیسا کہ اس مقدمے کے آغاز میں بتایا جا چکا ہے۔ یہ ایک دعوت اور تحریک کی کتاب ہے۔ اس نے آتے ہی ایک خاموش، تباہ اور نیک نہاد انسان کو گوشہ عزلت سے نکال کر خدا سے پھری ہوئی دنیا کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، باطل کے خلاف اس سے آواز اٹھوائی، اور وقت کے علمبرداران کفر و فسق و ضلالت سے اس کو لڑا دیا۔ گھر گھر سے ایک ایک سعید روح اور پاکیزہ نفس کو کھینچ کھینچ کر لائی، اور دائی حق کے جھنڈے تلے ان سب کو اکٹھا کیا۔ گوشے گوشے سے ایک ایک فتنہ جو اور فساد پرور کو بھڑکا کر اٹھایا اور حامیان حق سے ان کی جنگ کرائی۔ ایک فرد واحد کی پکار سے اپنا کام شروع کر کے خلافت الہیہ کے قیام تک پورے 23 سال یہی کتاب اس عظیم الشان تحریک کی رہنمائی کرتی رہی، اور حق و باطل کی اس طویل و جانگسل کشمکش کے دوران میں ایک ایک منزل اور ایک ایک مرحلے پر اسی نے تخریب کے ڈھنگ اور تعمیر کے نقشے بتائے۔ اب بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سرے سے نزاع کفر و دین اور مارکہ اسلام و جاہلیت کے میدان میں قدم ہی نہ رکھیں، اور اس کشمکش کی کسی منزل سے گزرنے کا آپ کو اتفاق ہی نہ ہوا ہو، اور پھر محض قرآن کے الفاظ پڑھ پڑھ کر اس کی ساری حقیقتیں آپ کے سامنے بے نقاب ہو جائیں؟ اسے تو پوری طرح آپ اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب اسے لے کر اٹھیں اور دعوت اللہ کا کام شروع کریں، اور جس جس طرح یہ کتاب ہدایت دیتی جائے اس طرح قدم اٹھاتے چلے جائیں۔ تب وہ سارے تجربات آپ کو پیش آئیں گے جو نزول قرآن کے وقت پیش آئے تھے۔ مکے اور حبش اور طائف کی منزلیں بھی آپ دیکھیں گے، اور بدر و احد سے لے کر حنین اور تبوک تک کے مراحل بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ ابو جہل اور ابو لہب سے بھی آپ کو واسطہ پڑے گا، منافقین اور یہود بھی آپ کو ملیں گے، اور سابقین اولین سے لے کر مؤلفۃ القلوب تک سبھی طرح کے انسانی نمونے آپ دیکھ بھی لیں گے اور برت بھی لیں گے۔ یہ ایک اور ہی قسم کا سلوک ہے جس کو میں سلوک قرآنی کہتا ہوں۔ اس سلوک کی شان یہ ہے کہ اس کی جس جس منزل سے آپ گزرتے جائیں گے، قرآن کی کچھ آیتیں اور صورتیں خود سامنے آ کر آپ کو بتاتی چلی جائیں گی کہ وہ اسی منزل میں اتری تھی اور یہ ہدایت لے کر آئی تھی۔ اس وقت یہ تو ممکن ہے کہ لغت اور نحو اور معنی اور بیان کے کچھ نکات سالک کی نگاہ سے چھپے رہ جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن اپنی روح کو اس کے سامنے بے نقاب کرنے سے بخل برت جائے۔ پھر اسی کلیے کے مطابق قرآن کے احکام، اس کی اخلاقی تعلیمات، اس کی معاشی اور تمدنی ہدایات اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں اس کے بتائے ہوئے اصول و قوانین آدمی کی سمجھ میں اس وقت تک آ ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ عملاً ان کو برت کر نہ دیکھے۔ نہ وہ فرد اس کتاب کو سمجھ سکتا ہے جس نے اپنی انفرادی زندگی کو اس کی پیروی سے آزاد کر رکھا ہو، اور نہ وہ قوم اس سے آشنا ہو سکتی ہے جس کے سارے ہی اجتماعی ادارے اس کی بنائی ہوئی روش کے خلاف چل رہے ہیں۔